بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 52واں پروگرام ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہی کے علاقے میں جا کے جنگ کا فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزشتہ غزوات میں ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت رازداری میں رکھتے کہ وہ کس دشمن کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے کام نہیں لیا، بلکہ صحابہ کرام میں عام اعلان کر دیا کہ ہم رومن امپائر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور جو عرب قبائل تھے وہاں بھی منادی کرا دی کہ آپ اپنے اپنے بندے بھیجیں۔ اہل مکہ کی طرف بھی آپ نے پیغام بھیجا کہ صحابہ کرام کو بھیجا جائے، اہل طائف کی طرف بھی، اور ایک باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ کیونکہ دشمن بہت بڑا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اچھی طرح تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام نے بھی دل کھول کے اپنا مال خرچ کیا اور اسلامی فوج کو تیار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں جہاد کی ترغیب دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں بہت آگے بڑھ گئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، ان میں سب سے آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت حضرت عثمان کا ایک تجارتی قافلہ تیار کھڑا تھا، جس میں 200 اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور ساتھ میں 200 چاندی کے سکے، جسے اس زمانے میں اوقیہ کہا جاتا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ آج کل کے حساب سے اس کا جو وزن ہے تقریباً 30 کلو چاندی بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن حضرت عثمان دوبارہ آتے ہیں اور مزید 100 اونٹ جو سامان تجارت سے لدے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ تیسرے دن حضرت عثمان پھر آتے ہیں اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں دینار جو تھے وہ سونے کے سکے شمار ہوتے تھے، اور درہم چاندی کے سکے شمار ہوتے تھے۔ تو 1000 دینار جو ہیں وہ آج کل کے حساب سے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھے۔ تو وہ سکوں کی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھیر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ عثمان نے کیا ہے، اس کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے اتنا خوش ہوئے۔ اس کے بعد فوج کی روانگی سے پہلے حضرت عثمان نے مزید بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اگر ان تمام روایات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں اس فوج کی تیاری میں خرچ کیے، اور جو نقدی ہے سونا اور چاندی کا میں نے ذکر کیا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی 200 چاندی کے سکے جنہیں اوقیہ کہا جاتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل کے حساب میں ان کا وزن تقریباً 30 کلو چاندی بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا لے کر پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ تقریباً
4000 درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں، یعنی ایمان کی دولت کافی ہے، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا مال جو ہے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آدھا اپنے گھر میں باقی چھوڑا۔ اسی طرح اور صحابہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس فوج کی تیاری کے لیے خرچ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات بھیجے تاکہ فوج کی تیاری میں کام آ سکے۔ صرف منافقوں نے بخل سے کام لیا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ صحابہ کرام جو غریب تھے اور سارا دن محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے جو پیسے کماتے وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے، منافقین ان کا مذاق اڑاتے کہ ان پیسوں سے فوج تیار ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مذمت کی ہے۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، کہ یہ جو منافق ہیں، دولت مند ہیں اور کنجوسی دکھا رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، بلکہ وہ صحابہ جو محنت مشقت کر کے کماتے ہیں اور جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی، 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، یعنی اتنی بڑی فوج پہلے کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں چھوڑا، اور لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں جو منافقین تھے انہوں نے حضرت علی کو طعنے دیے کہ آپ کو مدینہ میں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ساتھ لے کر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے یوں فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی؟ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوبارہ واپس مدینہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کے تبوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ گو کہ صحابہ نے اس میں دل کھول کر خرچ کیا اس لشکر کی تیاری کے لیے، لیکن اس کے باوجود بہت سی کمی رہ گئی۔ اونٹوں کی سواریوں کی کمی تھی، اور ہر 18 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا کہ باری باری اس پر بیٹھیں۔ کھانے اور پینے کی بھی قلت تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ راستے میں کھانا کم پڑ گیا، صحابہ کرام کو درخت کے پتے کھانے پڑے۔ اسی طرح پانی کی قلت تھی، اور یوں بھی ہوا کہ صحابہ کرام کو کچھ اونٹ ذبح کرنے پڑے تاکہ ان کے پیٹ میں جو پانی ہے اسے پیا جائے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں قوم سمود کے علاقے سے گزرے جو مدائن صالح ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم سمود کا کنواں تھا وہاں سے پانی نہ پئیں۔ بعض صحابہ نے پانی لے لیا تھا اور اپنا آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آٹا جو ہے اونٹوں کو ڈال دیا جائے، اس سے کوئی روٹیاں نہ پکائی جائیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کنویں کی نشاندہی فرمائی جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے آپ پانی لے سکتے ہیں۔ پھر مزید راستے میں جب صحابہ کو پانی کی قلت ہوئی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اسی وقت ایک بادل نمودار ہوا اور خوب برسا،
صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا اور راستے کے لیے بھی ساتھ لے لیا۔ جب تبوک کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم دن چڑھے تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص وہاں سے پانی نہ لے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس چشمے میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر بھر کے اس میں سے پانی نکالا ایک برتن میں، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک اس پانی سے دھویا اور اپنے ہاتھ دھوئے، اور پھر اس پانی کو دوبارہ اس چشمے میں ڈال دیا۔ جو ہی وہ پانی ڈالا تو چشمے میں مزید پانی ابلنا شروع ہو گیا اور وہ بھر کے ایک ندی کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لیا اور سیر ہو کر پانی پیا بھی اور مزید راستے کے لیے لے لیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ یہاں پہ باغات ہی باغات پیدا ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو فرمایا کہ آج رات بہت تیز آندھی چلے گی، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ رات کو بہت تیز آندھی چلی، سب صحابہ کرام بیٹھے رہے یا لیٹ گئے اور اپنے اونٹوں کو بھی انہوں نے باندھ لیا اچھی طرح۔ صرف ایک شخص کھڑا ہوا جسے ہوا اڑا کر دور قبیلہ تئی کے پہاڑوں کے قریب جا کے پھینک دیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھائی، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز بھی اکٹھی پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمع تقدیم کرتے، کبھی جمع تاخیر کرتے۔ جمع تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت پڑھی جائیں یا مغرب اور عشاء کی نمازیں مغرب کے وقت پڑھی جائیں۔ اسی طرح جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی عصر کے وقت پڑھی جائیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی عشاء کے وقت پڑھی جائیں۔ اسلامی فوج نے تبوک میں پڑاؤ ڈالا اور دشمن کا انتظار کرنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام کیا اور رومی فوج کا انتظار کیا، لیکن رومیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رعب ڈال دیا اور وہ مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کئی فصیح و بلیغ خطبے ارشاد فرمائے اور انہیں جہاد کے لیے تیار کیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رومی فوج جو تھی وہ اپنے ہی شہروں میں منتشر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے سے گریز کیا۔ اور اس جنگ کے نہ ہونے کا مسلمانوں پر بہت مثبت اثر پڑا، یعنی اس وقت کے جو قبائل تھے اور میں خاص طور پہ جو عیسائی قبائل تھے جو رومن امپائر کے حامی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جزیہ ادا کرنے کا اور صلح کا معاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک جو اہم ترین معاہدہ ہے وہ ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ کے ساتھ ہے۔ ایلا جو ہے ایک پرانا شہر ہے اور آج کل وہاں پہ اردن کا شہر عقبہ آباد ہے جو سمندر کے کنارے پہ ہے، اور پرانا نام اس کا ایلا ہے۔ تو وہاں کا جو حاکم ہے یوحنا بن روبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا جائے اور جزیہ ادا کرنے کا بھی وہ اقرار کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریری معاہدہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کا متن یوں ہے: یہ امن کا معاہدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوحنا بن روبہ اور ایلا کے باشندوں کے لیے ہے۔ ان کے سمندری جہازوں اور قافلوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ یہی ذمہ ان شامی اور سمندری سفر کرنے والے باشندوں کے لیے بھی ہے جو یوحنا کے ساتھ ہوں گے۔
انہیں کسی چشمے کا پانی پینے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کا مال اس کی جان نہ بچا سکے گا، اور ہر کسی کو اجازت ہوگی کہ اس کے مال پر قبضہ کر سکے۔ یہ معاہدہ تحریری شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے جو حاکم تھے یوحنا بن روبہ اس کے ساتھ کیا، تحریری شکل میں تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 گھڑ سواروں کے ہمراہ بھیجا اور انہیں دومت الجندل کے حاکم اکیدر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شخص ہے اکیدر، دومت الجندل کا حاکم، آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا چاندنی رات میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب پہنچتے ہیں تو واقعی اسے اسی حالت میں پاتے ہیں کہ وہ ایک نیل گائے کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے، اور بجائے کہ وہ نیل گائے کا شکار کرے وہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان بخشی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاہدہ کرتے ہیں جو ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اکیدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2000 اونٹ دے گا، 800 غلام دے گا، 400 جنگی لباس اور 400 نیزے دے گا، اور ساتھ میں یہ کہ جزیہ بھی ادا کرے گا۔ ناظرین، یہ جو معاہدے ہو رہے تھے رومن امپائر کی حدود کے ساتھ، جو شہر ہیں ان کے حاکموں کے ساتھ، ان معاہدوں کا عرب قبائل پر بہت اچھا اثر پڑا، اور ان کی جو حمایت تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ مزید مضبوط ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ رومن امپائر کے ساتھ حمایت مزید جاری نہیں رکھی جا سکتی، اور مسلمان جو ہیں ان کی سلطنت بڑھ کے رومن امپائر کی حدود تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی تبوک کا جو شہر ہے، اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ تبوک کے بعد اردن کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جو رومن امپائر کی حدود تھیں وہ اردن سے شروع ہوتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت تھی وہ اب تبوک تک پہنچ گئی تھی، اور تمام قبائل جو ہیں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب یہاں پر صرف اسلامی حکومت ہی چل سکتی ہے، رومن امپائر جو ہے وہ یہاں سے بے دخل ہو چکی ہے۔ ان معاہدوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی اختیار کرتے ہیں، اور راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ 12 منافقین تھے، ان کا ایک گروہ تھا جنہوں نے یہ سازش کی۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنگ پہاڑی درے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے آپ کی اونٹنی کی جو لگام ہے، مہار، وہ پکڑی ہوئی ہے، اور ایک اور صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اسے ہانک رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی قدموں کی چاپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 12 بندے جو نقاب پوش ہیں وہ آ رہے ہیں۔ جو باقی صحابہ کرام کی فوج ہے وہ ابھی وادی کے نشیبی علاقے سے گزر رہی تھی، تو انہوں نے یعنی منافقین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے اس ناپاک مقصد کے لیے وہ آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ آپ جائیں اور انہیں دیکھیں کہ یہ کون ہیں اور انہیں واپس موڑیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان جاتے ہیں اور اپنی ڈھال سے ان کے جو گھوڑے ہیں ان کے منہوں پر مارتے ہیں اپنی ڈھال، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، اور وہ واپس بھاگتے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر میں یعنی ایک بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا پتہ نہ چل سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام منافقین کے نام بتاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو وہ سارے نام بتا دیتے ہیں، اور انہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسے
صیغہ راز میں رکھا جائے۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان۔ اللہ تعالیٰ نے بھی منافقوں کی اس ناپاک سازش کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ انہوں نے وہ ناپاک ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مدینہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہیں تو دور سے مدینہ کے نقوش اور احد پہاڑ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں مدینہ کے بارے میں ہذہ طابہ، کہ یہ پاکیزہ شہر ہے۔ مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے طابہ۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سن 9 ہجری میں روانہ ہوئے تھے، اور جب واپس ہوئے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس سفر میں کل 50 دن لگے، 30 دن سفر میں گزرے، 15 دن آنے میں اور 15 دن جانے میں، اور 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں قیام فرمایا۔ تبوک سے واپسی کے بعد کیا واقعات ہوئے، ان کی کیا تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔